مزار پہ جانا صحیح کہ غلط ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے. مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے. اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں. آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی. تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے. یہ دلائل آپ کے سامنے میں پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو محدثین کے عقیدہ کے لحاظ سے آگے بڑھا رہا ہوں. یہ کتاب الثقات میرے پاس ہے. وہ ابن حبان جن کے کہنے پر سندیں صحیح اور ضعیف کہتے ہیں، یہ جلد نمبر 5 میں ان کا یہ عمل موجود ہے. وہ محدث، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں ما حلت بی شدت فی وقت قیامی بطوس، جب میں طوس میں رہا کرتا تھا، مجھ پہ جب بھی مشکل مقام آیا ہے تو میں کیا کیا ہے، میں نے فزرت قبر علی بن موسیٰ الرضا، میں امام علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علی جدہ و علیہ ان کی قبر پہ چلا گیا ہوں. ودعوت اللہ ازالۃ عنی، وہاں جا کر میں نے اپنی مشکل کے ٹالنے کے لیے دعا کی ہے. کہتے اللہ استجیب علی، جب بھی میں نے دعا مانگی ہے وہاں پہنچ کر قبر کی برکت سے میری مشکل حل ہو گئی ہے. بہذا شیء جربتہ مرارا، کہتے میں نے اس کا بار بار تجربہ کیا ہے. یہ محدث ہیں اور کتنا پرانا عہد ہے. 354 ہجری ان کی تاریخ مثال ہے. 354 ہجری 34 صدی ہجری سے میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں. محدث توحید پرست، مشکل ہوتی ہے تو کیوں امام رضا کے دربار پہ جاتے ہیں؟ وہ جو بتانا چاہتے ہیں توحید یہ ہے، اللہ چاہے تو خود مدد کرتا ہے، چاہے تو محبوبوں کی قبروں پہ بیٹھنے والوں، حاضری دینے والوں کو ان آستانوں سے نواز دیتا ہے. اسی طرح اس مقام پر یہ حدیث شریف بھی اور محدثین کا عمل تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں واضح طور پر اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اشخاص جہاں جلوہ گر ہوتے ہیں، نسل پر نور کے لوگ، وہاں یہ جلد نمبر 4 تہذیب التہذیب فی رجال الحدیث امام ابن حجر اسقلانی یہ لکھتے ہیں. اور انہوں نے کس کے بارے میں لکھا؟ امام ابو بکر بن خزیمہ کے بارے میں. امام ابو بکر بن خزیمہ کون ہے؟ یہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا کہ ان سے امام بخاری نے بھی حدیث روایت کی. امام بخاری جیسے جن کے شاگرد وہ ابو بکر بن خزیمہ، ان کے بارے میں محمد بن معمر کہتے ہیں. یہ ابو بکر بن خزیمہ جو ہیں ان کی ولادت 223 ہجری کی ہے. اتنا جلد عروج پایا امام بخاری جیسے لوگ، ان سے شرف تلمذ پاتے رہے. یہ ابو بکر بن خزیمہ کس طرح نکلے؟ اور یہاں سے ضمناً میں اس چیز کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ آج انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا شروع کر دیا. میں نے کہا اہل حدیث ایک اسپیشلائزیشن ہے، اسپیشلائزیشن علم میں، فن میں. یہاں کیا لکھا ہے؟ ابو بکر محمد بن معمر کہتے ہیں خرجنا ما امام اہل الحدیث ابو بکر بن خزیمہ، ہم امام اہل حدیث ابو بکر بن خزیمہ اور ابو علی سقفی کے ہمراہ اور مشائخ کی ایک جماعت کے ہمراہ نکلے. وہم مزدا کا متوافرون، وہ بہت زیادہ مشائخ تھے اہل حدیث. الى زیارت قبر علی بن موسیٰ الرضا، امام علی بن موسیٰ الرضا کی قبر کی زیارت کے لیے ہم نکلے تھے. فرعیت من تعظیمہ، یعنی ابن خزیمہ لتلک البکا، کہتے ہیں وہاں جا کر ہم نے دیکھا اہل حدیث کا امام جو مسلک میں سنی ہے،
اور اپنی مصروفیت میں امام اہل حدیث ہے کیونکہ یہ علمی شعبہ ہے، انہوں نے وہاں جا کے کیا کیا، جن 3 چیزوں پر آج شرک کا فتویٰ لگا کہ قبر کے پاس جا کر تواضع نہ کرو، تضرع نہ کرو، تعظیم نہ کرو، تینوں کو نجدی، وہابی، مفتیوں نے شرک کہا، ابو جہل سے بڑا شرک کہا۔ یہ ہزاروں محدثین کے امام جب پہنچے امام علی رضا کی قبر پر، انہوں نے کیا کیا؟ راوی کہتے